شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو جمعیت علماء کے زیر انتظام اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے عنوان پر منعقد کیا گیا۔ آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان، عہدیداران کی گفتگو سماعت فرمائی۔ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں سیرت سے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ کہنے والا کوئی بات کہتا ہے مگر سننے والا کہنے والے کی بات سمجھ نہیں پاتا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے، سننے والا کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایک شاعر صاحب تھے جو شعر پڑھنا، شعر کہنا، شعر لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے کچھ شاگردوں کو تیار کیا، شعر پڑھنا ان کو سکھایا۔ ایک دن اپنے شاگرد شاعر کو بلا کر استاد شاعر نے کہا، آج میں تمہیں ایسا شعر سناؤں گا جو ایک شعر 1,00,000 روپے کا ہے۔ شاگرد کو استاد نے شعر سنا دیا، شاگرد نے وہ شعر یاد کر لیا۔ اب وہ سمجھ بیٹھا کہ ہمارے پاس صرف شعر نہیں آیا، 1,00,000 روپیہ بھی آ گیا۔ کیوں؟ یہ ایک شعر 1,00,000 روپے کا ہے۔ اس نے وہ 1,00,000 روپے والا شعر یاد کیا اور فوراً مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ سبزی منڈی میں پہنچا، 5 کلو آلو خریدا۔ جب سبزی بیچنے والے نے پیسہ مانگا تو وہی 1,00,000 روپے والا شعر سنایا، کہا 5 کلو آلو کا پیسہ لے لو، باقی رقم واپس کر دو۔ تو سبزی بیچنے والے نے کہا تم ہماری سبزی، ہمارا آلو واپس کر دو۔ یہ جوتے کی دکان پر پہنچا، دکاندار سے 2 جوڑا جوتا خریدا، ایک نہیں ڈبل۔ جب دکاندار نے جوتے کا پیسہ مانگا تو اس نے وہی 1,00,000 روپے والا شعر سنایا، کہا 2 جوڑے جوتے کی قیمت لے لو، باقی رقم واپس کر دو۔ جوتا بیچنے والے نے کہا سنو، جوتا واپس کر دو، الٹے پاؤں چلے جاؤ۔ اب یہ اپنے استاذ کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضرت آج پتہ چلا کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آپ نے کہا تھا یہ شعر 1,00,000 روپے کا ہے، یہ 1,00,000 روپے والے شعر سے 5 کلو آلو نہیں ملتا، 2 جوڑا جوتا نہیں ملتا۔ تو استاد سمجھ گیا یہ احمق آدمی، اس نے ہماری بات کو سمجھا نہیں، تو شاگرد کو مخاطب کر کے استاد شاعر کہتے ہیں،
اگر کلام کی قیمت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو صاحب کلام کے پاس جانا پڑے گا، مالک زبان کے پاس جانا پڑے گا، شعر سمجھنے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ سبزی والا سبزی کا بھاؤ جانتا ہے، جوتے والا جوتے کی قیمت جانتا ہے، لکڑے والا لکڑے کی قیمت جانتا ہے، لوہار لوہے کی قیمت جانتا ہے، سونار سونے کی قیمت جانتا ہے، منڈی میں رہنے والا اناج کی قیمت جانتا ہے۔ جس طرح یہ الگ الگ معلومات رکھنے والے، اسی طرح دین کی بات دیندار کے پاس ملے گی، علم کی بات علم والے کے پاس ملے گی۔ اگر جاہل سے رابطہ کرو گے تو پوری زندگی جاہل رہو گے، علم کی ہوا نہیں لگے گی۔ اگر بددین کی صحبت اختیار کرو گے تو پوری زندگی دین سے برگشتہ رہو گے، دین تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے اصولی اتفاقی بات یہ ہے کہ اگر غلہ چاہیے تو غلہ منڈی جانا پڑے گا، کپڑا چاہیے تو کپڑا منڈی جانا پڑے گا، چمڑا چاہیے تو چمڑا منڈی جانا پڑے گا۔ اسی طرح دین چاہیے تو دینداروں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ نبی کی سنت معلوم کرنا ہے تو سنت پر عمل کرنے والوں سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ اللہ کی بات معلوم کرنا ہے تو جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں ان سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ یہی بات سب سے آسان اور یہی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں۔ قرآن پڑھو تو معلوم ہوگا یہ بیماری بہت پرانی، یہ بیماری بہت پرانی ہے۔ میں نے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کیا، اللہ نے اس آیت میں اسی بیماری کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں انسانوں کو سب سے محترم بنایا، اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو سب سے محترم بنایا۔ یہ اشرف المخلوقات ہیں، لہذا ان کی رہبری ہدایت کے لیے اللہ نے سب سے اعلیٰ انتظام کیا۔ انسانی جماعت سے اپنا نبی پیغمبر منتخب کیا جو ان انسانوں کی رہبری کا فریضہ انجام دے سکے۔ دنیا میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی، دھیان سے سنو۔ ہر دور میں اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے اور اللہ کی طرف سے نبی آیا، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اسی لیے کتاب کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور نبی کو نبی اللہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی کتاب آ گئی تو اللہ کے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ کا نبی آ گیا تو اللہ کی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کتاب بھی نازل کرتے ہیں اور اللہ نبی بھی بھیجتے ہیں۔ صرف کتاب آ جاتی نبی نہ آتا، صرف نبی آ جاتا کتاب نہ آتی۔ کتاب بھی ضروری ہے، نبی بھی ضروری ہے۔ ایسا انتظام اللہ نے کیوں کیا؟ اس سوال کا آپ جواب جانتے ہیں؟ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کتاب اور اللہ کی طرف سے نبی، میں دو وجہ بتاتا ہوں، دھیان سے سنو۔ کتاب بھی ضروری ہے، نبی بھی ضروری۔ کیوں ضروری؟ اس کی ایک وجہ، اللہ کا ضابطہ، قاعدہ، دستور، اصول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب غیر نبی پر نہیں اتاری جاتی۔ اب اگر نبی نہیں ہوگا تو کتاب اترے گی کس پر؟ جب کتاب نبی پر ہی نازل کی جاتی ہے تو کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کا رہنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کتاب بھی بھیجی اور نبی کو بھی بھیجا۔ ایک وجہ۔
दूसरी वजह, अल्लाह की किताब का समझना हर एक के बस की बात नहीं। बड़े बड़े बुकरात किस्म के लोग दुनिया में रहते हैं, वो कहते हैं हम मुख्तलिफ जुबानें समझते हैं लिहाजा हम कुरान भी समझेंगे। कुरान का समझना हर एक के बस की बात नहीं। आप कहेंगे मौलाना आप कैसी बात कहते हैं? कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान, कि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया। तो जब कुरान आसान है तो आसान चीज का समझना आसान है। जो कुरान की इस आयत का ये मतलब समझता है, मैं दावे से कहता हूं वो कुरान क्या समझेगा, वो कुरान की इस आयत को भी नहीं समझता। कुरान की इस आयत में यह मसला नहीं बयान किया गया। वलक़द यस्सरनल कुरान का मतलब कुरान आसान है ये नहीं बयान। फिर बयान क्या है? पूरी आयत पढ़ो। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया जिक्र के लिए। अब जिक्र के माना क्या है? उलमा ने जिक्र की दो तफसीर की है। जिक्र का एक माना है याद करना। अब आयत का मतलब क्या निकलेगा? कुरान आसान है याद करने के लिए। बच्चा याद करना चाहे, जवान याद करना चाहे, बूढ़ा याद करना चाहे, बीना याद करना चाहे, नाबीना याद करना चाहे, कुरान आसान है याद करने के लिए। यह है आयत का मतलब। और जिक्र का एक दूसरा माना जिसके माना है नसीहत हासिल करना। अब आयत का मतलब क्या निकलेगा? कि कुरान आसान है नसीहत हासिल करने के लिए। क्या मतलब? कुरान में 6666 आयतें हैं। 500 आयतों में अल्लाह ताला ने अहकाम मसाइल बयान किए। बाकी 1000-4000 से ज्यादा आयतों में अल्लाह ताला ने अंबिया के वाकयात, अपनी कुदरत, अजाइबात, जन्नत और जहन्नम का तारुफ कराया। उन आयतों का समझना आसान है, मगर जो आयतें मसाइल अहकामात से मुताल्लिक हैं उसका समझना हर एक के लिए आसान नहीं। उन आयतों को समझने के लिए नबी की जरूरत। नबी उन मसाइल पर अमल करता, अमल करने का तरीका बताता है। मैं मिसाल देता हूं। कुरान में तकरीबन 60 जगह नमाज पढ़ने का हुक्म आया, मगर कोई माई का लाल कुरान सामने रखकर 4 रकात नमाज पढ़कर नहीं दिखा सकता। कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म तो आया, मगर नमाज पढ़ने का अमली तरीका कुरान बयान नहीं करता है। ये बताया है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अब अगर नबी नहीं होगा तो नमाज का हुक्म तो कुरान बताएगा, मगर नमाज पढ़ने का तरीका जब कुरान नहीं बताता है तो अल्लाह के नबी का काम है अल्लाह के दीन को समझाना और अल्लाह के दीन पर अमल करके तरीका बताना। इसलिए अल्लाह की किताब भी जरूरी है और अल्लाह का नबी भी जरूरी। इतनी बात समझ में आई? कौन कौन समझ रहा है? जरा हाथ उठाओ, हमें पता भी चलना चाहिए। हम शेर सुनाते रहे और आप कुछ और समझते रहे तो बात खराब हो जाएगी। हमें मालूम भी होना चाहिए कि हाँ आपकी समझ में बात आ रही। बात समझ में आ रही तो मैं समझाने के लिए तैयार। मालूम हुआ हिदायत नजात के लिए अल्लाह की किताब का भी होना जरूरी है और नबी की जात का, नबी का वास्ता भी होना जरूरी। आज जुमा का दिन था, पूरी सूरह जुमा खोलकर बैठ जाओ। 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ के आए, जुमा की नमाज से पहले 2 खुतबा सुन के आए। पूरी सूरह जुमा पढ़ करके कोई हमें बता दे कि कहां सूरह जुमा में लिखा है कि जुमा की नमाज से पहले 2 खुतबा होगा, और कहां सूरह जुमा में लिखा है कि जुमा की 2 रकात नमाज होगी, 4 नहीं पढ़ी जा सकती है।
पूरी सूरत का नाम सूरह जुमा, मगर 2 खुतबा कुरान में नहीं। खुतबा पहले होगा बाद में नहीं होगा, कुरान में नहीं। 2 रकात जुमा की पढ़ते हैं, मुकम्मल तरीका कुरान में नहीं। फिर करते कैसे हो, बताया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए जुमा के दिन का अमल हमने नबी के बताने से इख्तियार किया। इससे ये बात मालूम, जो बेईमान ये कहता कि नजात के लिए सिर्फ अल्लाह की किताब काफी है, वो हिदायत की बात नहीं करता, वो जलालत की बात करता। अगर सिर्फ कुरान नजात के लिए काफी होता तो नबी के भेजने की जरूरत क्या थी। नबी का काम है अखज़ अहकाम, और नबी का काम है तबलीग अहकाम। नबी का एक काम है अल्लाह से हुक्म लेना, और नबी का दूसरा काम है हासिल शुदा अहकामात को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। तो जब अल्लाह से लेना नबी का काम, तो नबी नहीं होगा, अल्लाह से लेगा कौन। नबी नहीं होगा तो अल्लाह के बंदों को बताएगा कौन। इसलिए किताब भी जरूरी है और नबी की जात भी जरूरी। अब एक मसला सुनो, नबी कहते किसको है, नबी होता कैसा है। अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम मखलूकात में सबसे अशरफ मखलूक इंसान को बताया है। इंसान को अशरफुल मखलूकात बताया, और इंसानी मखलूक ये खाकी मखलूक कहलाती है। क्यों? कुरान में लिखा हुआ, हम इधर उधर की बात नहीं करते। कुरान पे अल्लाह कहता है वखलकहू मिन तुराब, आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया। मालूम हुआ ये खाकी मखलूक है जिसको अल्लाह अशरफुल मखलूकात कहते हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान को बेहतरीन ढांचे में अल्लाह ने पैदा किया। इंसानी मखलूक के मुकाबले में अल्लाह ने किसी और मखलूक की फजीलत जिक्र नहीं फरमाई। मालूम हुआ मखलूकात की दुनिया में सबसे अशरफ मखलूक हजरत इंसान। इसीलिए हजरत आदम से लेकर के आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए हैं सब इंसानी जमात से ताल्लुक रखते हैं, सब इंसानी जमात से ताल्लुक रखते हैं। क्यों? इंसानों की हिदायत मकसूद है। अगर अल्लाह फरिश्ते को नबी बना देता तो क्या होता। फरिश्ता नबी बनकर आता तो रोजा रखने का तरीका तो बता देता, इफ्तार करने का तरीका कैसे बताता। इसलिए कि फरिश्तों को खाने पीने की जरूरत नहीं, तो रोजा रखने का तरीका फरिश्ता नबी बताता। इफ्तार करने का तरीका कैसे बताता। फरिश्ता नबी बनकर के आता तो निकाह ब्याह का तरीका कैसे बताता। इसलिए कि फरिश्तों में तवालुद और तनासुल का सिलसिला नहीं है, इंसानों की रहबरी मकसूद है। इसलिए उसी जमात में से पैगंबर होना चाहिए। कौन नबी बनेगा उसका इंतखाब अल्लाह करेगा। अल्लाह जिसको चाहेगा उसे नबी रसूल पैगंबर बनाएगा। आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने मक्का में अपने नबी होने का ऐलान किया तो अबू जहल उसकी पार्टी के लोग कहने लगे ये तो हमारी तरह इंसान, हमारी तरह बाजार भी जाते हैं, हमारी तरह इनके घर में बीवी बच्चे भी रहते हैं, और ये अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं। खोपड़ा खराब आदमी की समझ में ये बात नहीं आई कि नबी इंसान कैसे हो सकता। तो उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि अगर आप इंसान अपने को कहते हैं तो अपने को नबी कैसे कहते हैं, इंसान नबी कैसे हो सकता है। अगर अल्लाह को नबी बनाकर भेजना था तो किसी और मखलूक को अल्लाह नबी बनाकर भेजते। ये सवाल मक्का की जमीन पर अबू जहल की पार्टी ने खड़ा किया। कुरान की ये आयत इसी सवाल के जवाब में अल्लाह ने नादिल किया। अल्लाह ताला ने पैगंबर से कहा
वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, पैगंबर आप इनसे कहिए नहीं भेजा हमने आपसे पहले रसूलन किसी पैगंबर को मगर मर्दों में से। दो सवाल का जवाब दे दिया टुकड़े में आयत ने। एक तो ये कि आपसे पहले जितने नबी आए हैं सब इंसानी जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये भी बताया क्यों, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक, आपसे पहले नहीं भेजा हमने कोई रसूल पैगंबर, रिजालन मर्द को हमने नबी बनाकर भेजा। और दूसरी बात ये क्लियर किया कि नबी के लिए मर्द होना जरूरी, औरत को नबूवत नहीं दी जाती, किसी औरत को नबिया नहीं बनाया गया। अब जाहिल किस्म के लोग जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, सिर्फ घूमते रहते हैं इल्म के नाम पर, वो अपनी जिहालत का मुजाहिरा करते हैं। बोलते हैं हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जब किसी औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया गया तो अलैहिस्सलाम का लक़ब ये नबी के लिए इस्तेमाल किया जाता, आप गैर नबी के लिए ये लक़ब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे गैर हाजी को हाजी कहना गुनाह, गैर हाफिज को हाफिज कहना गुनाह, बेनमाजी को नमाजी बोलना गुनाह, तो जो औरत नबिया नहीं है उसके लिए नबी का लक़ब इस्तेमाल करना कैसे सही हो सकता है? मगर जिहालत का मुजाहरा लोग करते हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जब इनको नबूवत का मकाम मिला नहीं तो अलैहिस्सलाम का लक़ब जो नबी के लिए इस्तेमाल किया जाता वो गैर नबी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता? कुरान ने ये मसला क्लियर किया, जितने नबी आए हैं सब मर्दों में से आए, किसी औरत को नबूवत का मकाम नहीं दिया गया। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सवाल ना आए तो मैं सवाल भी बताता हूं, जवाब भी बताता हूं। जिस तरह मर्द को इंसान कहा जाता इसी तरह औरत को भी इंसान बोला जाता है। इंसान होने में मर्द औरत दोनों बराबर, तो जब औरत को भी इंसान कहा जाता है तो नबी सब मर्दों में से क्यों बनाए गए? किसी औरत को नबूवत का मकाम क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल कभी आया दिमाग में? नहीं आया। तो अब सवाल दिमाग में बिठा लो, जवाब मैं बताता हूं। किसी औरत को नबूवत का मकाम क्यों नहीं दिया गया? जवाब सुनो, अल्लाह नबी की जात में लाजवाब कमाल पैदा करते हैं। अल्लाह नबी की जात में बेमिसाल कमाल पैदा करते हैं। नबी की जात में ऐसा ऐसा कमाल कि नबी के एक कमाल का मुकाबला सारी दुनिया के इंसान मिलकर नहीं कर सकते। मैं मिसाल देता हूं, यहाँ उलमा मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारी बात की तायीद करेंगे। दुनिया का बड़ा से बड़ा वली, कुतुब, अब्दाल, शब बेदार, तहज्जुद गुजार, मेरी बात पर ध्यान दो। दुनिया का बड़ा से बड़ा वली, शब बेदार, तहज्जुद गुजार, कुतुब, अब्दाल, इनमें से कोई वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से उसका वजू टूट जाएगा। क्यों? फुकहा ने कहा नींद नाक़िज़े वजू है, सोने से वजू टूट जाता है। क्यों टूटता है? फुकहा ने उसकी इल्लत बताई कि इंसान जब सोता है तो इंसान के जिस्म के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं। जब इंसान के जिस्म के आज़ा सोने की हालत में ढीले पड़ गए तो वजू बाकी रहने का इम्कान नहीं रहता, इसलिए सोने से वजू टूट जाएगा। चाहे वली वजू करके सोए, चाहे तहज्जुद गुजार वजू करके सोए, सोने की वजह से उसका वजू टूटेगा। हत्ता कि सहाबी भी अगर वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से सहाबी का भी वजू टूट जाएगा। मगर नबी का कमाल देखो, नबी अगर वजू करके सो जाए
تو سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے. یہ کمال اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. نیند نبی کے لیے ناقض وضو نہیں، غیر نبی کے لیے نیند ناقض وضو ہے. نبی کو اللہ یہ کمال عطا فرماتے ہیں کہ سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. نبی وضو کر کے سویا اور سو کر اٹھنے کے بعد نبی اسی پرانے وضو سے نئی عبادت کر سکتے ہیں. نئی عبادت کے لیے سو کر اٹھنے کے بعد نیا وضو کرنا نبی کے لیے شرط نہیں ہے. سونے سے نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جیسے ولی سوتا ہے ایسے نبی بھی سوتا ہے، تو ولی کے سونے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر نبی کے سونے سے نبی کا وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ نبی کے سونے سے نبی کا وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ نبی کے لیے نیند ناقض وضو کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. نبی نے فرمایا کہ نبی جب سوتا ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا. نبی جب سوتا ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے. غیر نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، اس کا دل بھی سوتا ہے. اس لیے نیند نبی کے لیے ناقض وضو نہیں ہے، نبی کے غیر کے لیے ناقض وضو ہے. یہ کمال اللہ نے تنہا نبی کی ذات میں پیدا کیا. اب دوسرا کمال دیکھو، ہم تو ایسی مثال دے دیں گے کہ آپ بستر پہ لیٹیں گے تو گھنٹوں سوچتے رہیں. ایسا کمال اللہ نے نبی کی ذات میں پیدا کیا. جیسے نیند نبی کے لیے ناقض وضو نہیں، ایسے پوری زندگی نبی کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی. پوری زندگی نبی کے جسد اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی. کیوں نہیں بیٹھی؟ اس لیے کہ مکھی بیٹھتی ہے گندی جگہ پر، بدبودار جگہ پر، اور نبی کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ یہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. اور مکھی کو خوشبو سے بیر ہے. آپ پیالے میں عطر نکال کر کے رکھ دیں ایک مکھی نہیں آئے گی، اور سڑی ہوئی دال پیالے میں نکال کر کے رکھ دیں 10 منٹ کے بعد مکھیوں کا جھنڈ آ جائے گا. مکھی کو خوشبو سے بیر ہے، مکھی کو بدبو سے، گندگی سے یاری ہے. نبی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے. نبی کے جسم پاک پر مکھی کے بیٹھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ کمال اللہ نبی کی ذات کو عطا فرماتے. اور تیسرا لاجواب کمال، پوری زندگی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی. آپ 3 گھنٹہ جلسے میں بیٹھے، تیسرے گھنٹے میں لیٹر باکس کی طرح منہ کھولنے لگتے ہیں، تیسرے گھنٹے میں لیٹر باکس کی طرح منہ کھولنے لگتے ہیں، جمائی آنے لگتی. نبی کو پوری زندگی جمائی نہیں آئی. یہ کمال طلحہ نبی کی ذات کو حاصل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو جمائی کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا جواب اللہ کے نبی نے خود دیا. انما التثاؤب من الشیطان، جمائی یہ شیطان کے اثر سے آتی. شیطان اندر بیٹھ کر منہ کھولتا ہے تو یہ باہر لیٹر باکس کی طرح منہ پھاڑتا ہے. اور نبی کی ذات پر شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا ہے، نبی کے قریب شیطان جا نہیں سکتا ہے. تو جب جمائی شیطان کے اثر سے ہے اور نبی کی ذات پر شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا، لہذا نبی کی ذات سے جمائی کا ظہور پوری زندگی نہیں ہوا، نبی کو جمائی کبھی نہیں آئی. یہ کمال اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. بات چلی تھی کہ عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی.
نبی کے لیے مرد ہونا قرآن نے ضروری کیوں قرار دیا؟ عورت جب انسان کہلاتی ہے تو اس کو نبوت کا فریضہ انجام دینے کا موقع کیوں نہیں ملا؟ جواب سنو، نبی کی پاکی، دھیان سے سنو، دھیان سے، اکثر لوگوں کی کان تک یہ بات پہنچی نہیں ہوگی جو میں بتا رہا ہوں۔ نبی کی پاکی اختیاری ہوتی ہے اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی اپنے اختیار سے پاک رہتا ہے اور کبھی اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کرتا ہے، وہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بدخوابی، جوان آدمی سوتا ہے، رات کا حصہ گزرنے کے بعد الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے، اپنے کو نجس و ناپاک پاتا ہے، کہتا ہے بدخوابی لاحق ہو گئی، احتلام ہو گیا۔ اس ناپاکی کو غیر اختیاری ناپاکی کہا جاتا ہے۔ جوان چاہے کہ بدخوابی نہ ہو، وہ اس کے پاور گرفت سے الگ بات۔ نبی کو اللہ تعالیٰ بدخوابی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ نبی کو پوری زندگی کبھی بدخوابی، الٹے سیدھے خواب نہیں آئے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کے درجے میں رکھتا ہے۔ نبی کی پاکی بھی اختیاری ہے، نبی کی ناپاکی بھی اختیاری ہے۔ اب اس کے برخلاف عورت کو اگر نبوت دی جاتی تو عورت مہینے میں کچھ دن بے اختیار ناپاک ہوتی، اس سے نماز معاف ہو جاتی، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں۔ اگر رمضان کا روزہ ان ممنوعہ دنوں میں چھوٹا ہے تو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، نماز کی قضا اس کے ذمہ نہیں۔ کیوں؟ نمازوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے شریعت نے نماز کی قضا کو معاف کر دیا۔ روزے کی تعداد کم ہے، اس لیے روزے کی قضا کا پابند بنایا۔ عورت اگر یہ چاہے کہ میں ناپاک نہ ہوں تو یہ عورت کے اختیار سے باہر ہے۔ اب اگر عورت کو نبوت دے دی جاتی اور اس کے ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے اور جبریل فرشتہ پیغام لے کر کے ان کے گھر پہنچتا، ناپاکی کی حالت میں فرشتہ اندر جاتا نہیں، فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگتا، نبیہ کہتی الٹے پاؤں واپس جاؤ، تو نبی بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ نبی انسان کو بنایا، مرد کو بنایا، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا۔ کفار مکہ کے اس سوال کا جواب قرآن کی اس آیت میں دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں بھیجا آپ سے پہلے میں نے مگر إِلَّا رِجَالًا، مگر مرد کو نبی بنا کر، نوحی الیہم، جو ہمارا نبی ہوتا ہے اس کے پاس ہمارا پیغام آتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی کتاب کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب نہیں ملے گی، اور اللہ کی کتاب پر عمل کا طریقہ نبی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ معلوم ہوا نبی بنانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں، نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا، نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ نبی بناتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نبی اللہ، رسول اللہ، پیغمبر خدا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، خدا کا پیغمبر۔ معلوم ہوا اللہ نے نبی بنایا، نبی اپنی مرضی سے نبی بن کر نہیں آیا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور جواب یہ ملا کہ یہ اللہ کا بہت پرانا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان پر ایمان نہیں رکھتے ہو، ابو جہل کی پارٹی کو مخاطب کر کے، کہ تم یتیم عبداللہ کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، لہذا ان کی بات بھی تم نہیں مانو گے۔ جب ان کو نبی نہیں مانتے ہو تو ان کی بات کیا مانو گے؟ اسی لیے ابو جہل آیا تھا ایک مرتبہ مٹھی میں کنکر بند کر کے،
اور نبی سے کہنے لگا آپ اپنے کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں، بتائیے بند مٹھی میں کیا ہے؟ اس جاہل احمق کو یہ معلوم نہیں کہ نبی کا کام بند مٹھی کی چیز بتانا نہیں، نبی کا کام درخت کے پتوں کو شمار کرنا نہیں، نبی کا کام ستاروں کے گننے کا نہیں، نبی کا کام انسانی آبادی کا پتہ لگانا نہیں، نبی کا کام سمندر کے قطروں کو شمار کرنا نہیں، نبی کا کام ہے اللہ سے احکام لینا، اللہ کے بندوں کو احکام پہنچانا، یہ نبی کا کام۔ مگر ابو جہل تو ابو جہل مٹھی میں کنکر بند کر کے لے کر آیا، کہنے لگا آپ اپنے کو نبی کو بتاتے ہیں، بتائیے بند مٹھی میں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا او ابو جہل، میں یہ بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا تیری بند مٹھی میں موجود چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل نے جب یہ سنا تو اس کے پیر سے زمین سرکنے لگی کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں، یہ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں بند مٹھی میں کیا ہے بتائیے۔ نبی کہتے ہیں میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں بند چیز کیا ہے، یا تیری مٹھی میں موجود چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ نبی کا اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ابو جہل نے جب سنا ہکا بکا رہ گیا، ان کنکریوں کو زمین پر دے مارا۔ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ نبی کی ذات پر، نبی کے ہاتھ پر، نبی کی ذات سے سوال سے متعلق جواب نقل کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے کہا سنو، جب ان پر تمہارا ایمان نہیں تو ان کی بات تو تم مانو گے نہیں، البتہ مدینہ کے یہودیوں پر تمہارا یقین ہے، عیسائیوں پر تمہارا یقین ہے، ان سے ذرا پوچھ لو، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ موسیٰ پیغمبر آئے، عیسیٰ نبی آئے، تو ان سے پوچھو کہ تمہارا نبی تو ان سے پہلے آیا ہے، تمہارا نبی انسان تھا یا نہیں تھا؟ موسیٰ انسان تھے یا خدا تھے؟ اگر وہ موسیٰ کو انسان بتاتے ہیں تو میں نے بتایا پہلے بھی ہم اس طرح نبی بھیجتے تھے، آپ کو بھی میں نے اسی طرح بھیجا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت کا شان نزول ہے، پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جانتے ہو۔ اب رکو، یہ تو ہوا آیت کا مضمون شان نزول کے اعتبار سے۔ اب کچھ مسائل متفرق کر کے ہم بتاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو کس سے؟ جاننے والوں سے۔ نہ جاننے والا کس سے پوچھے؟ جاننے والے سے۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ بیماری کا علاج یہ ہے جو جانتا نہیں وہ جاننے والے سے پوچھے۔ راستہ اگر نہیں معلوم ہے تو راستہ جاننے والے سے پوچھو۔ مکان کا پتہ نہیں معلوم ہے تو مکان کا پتہ جاننے والے سے پوچھو۔ قرآن نے ایک عام ضابطہ بیان کیا کہ جو چیز معلوم نہ ہو وہ جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا مسئلہ معلوم نہیں، بلا وضو نماز پڑھ کر کے آ گئے تو کس سے پوچھو گے؟ بے نمازی سے۔ بے نمازی بےہودہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اسے نماز کا مسئلہ کیا معلوم، اور کیا پاور اس کو نماز کا مسئلہ بتانے کا؟ اگر وہ نماز کو اہمیت دیتا تو خود نماز پڑھتا۔ تو مسئلہ پوچھو جاننے والے سے۔ نہ جاننے والے سے اگر مسئلہ پوچھو گے تو تمہارے دین کا کباڑہ ہو جائے گا۔ میں دو مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب حج کر کے آئے تو ان کے دوست احباب ملنے کے لیے گئے، کہا حاجی صاحب مبارک ہو، آپ حج کر کے آئے، اللہ کا مکان مقدس دیکھ کر آئے، رب کا گھر دیکھ کر آئے۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا تھا؟ تو اب حاجی صاحب کا جواب سنو۔ حاجی صاحب کہتے ہیں ابراہیم بھائی روزانہ ہوٹل میں ملا کرتے تھے۔ یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ مقام ابراہیم پر جانا ہوا
تو حاجی صاحب کہتے ابراہیم بھائی روزانہ ہوٹل میں ملا کرتے تھے، اس نے مقام ابراہیم کو ابراہیم بھائی سمجھ رکھا ہے، اگر ایسے حاجی سے حج کا مسئلہ معلوم کرو گے تو تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا، اس لیے مسئلہ معلوم کرو جاننے والے سے، انجان اندھا کیا تمہیں راستہ دکھائے گا، جو مقام ابراہیم کو ابراہیم بھائی سمجھتا ہو اس سے اگر حج کا مسئلہ معلوم کرو گے تو تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ ایک نمازی صاحب تھے، یہ بیماری ایک ہی جگہ نہیں ہے، جس گھر میں جھانک کے دیکھو یہ بیماری آپ کو مل جائے گی۔ اے صاحب نماز تو پڑھتے تھے مگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اتنا سمجھدار ہو کر نماز پڑھتے ہو مگر جماعت سے آپ نماز نہیں پڑھتے، تو کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے، ہمیشہ یاد رکھو بے ایمان گمراہ آدمی ڈائریکٹ قرآن کا حوالہ دے گا، حالانکہ قرآن کے لفظ کاف سے بھی واقف نہیں مگر دھوس جمانے کے لیے قرآن کا سہارا لے گا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، تو کہا قرآن میں لکھا ہے تنہا نماز پڑھو جماعت سے نہ پڑھو۔ تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں، نبی نے جب مکہ سے ہجرت فرمایا مدینہ تشریف لائے تو نبی نے اپنا مکان بعد میں بنایا، اللہ کا گھر پہلے بنایا، اور مسجد میں جماعت سے نماز ادا کی جاتی، اگر جماعت سے نماز ضروری نہیں تھی تو نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر پہلے کیوں کیا اور مسجد میں لوگوں کو نماز کی جماعت کیوں کرائی؟ اب وہ حضرت صاحب لٹک گئے، تو کہا حضرت صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے اکیلے نماز پڑھو جماعت سے نہ پڑھو؟ تو کہنے لگے بالکل صاف کلیئر لکھا ہے۔ کہاں لکھا؟ کہ ان الصلاۃ تنہا، دیکھو صاف لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہا، کہ دیکھو نماز تنہا جماعت سے نہیں۔ اب بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ جو اخبار سے دین سمجھنا چاہتے ہیں، رسلیہ سے دین سمجھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایسے زمانے کی جاہل کی ہوا سے متاثر ہو سکتے۔ اس نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز تنہا۔ اب یہ بھی منڈی ہلانے لگا، ہاں نماز تنہا۔ ارے بے ایمان کو معلوم نہیں یہ کہہ کیا رہا، ہوا کیا؟ لفظ تنہا اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے اردو میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو تا نون چھوٹی ہا الف، یہ ہے اردو کا لفظ تنہا، اس کے معنی اکیلا۔ اب قرآن کھولو تو قرآن میں لفظ تنہا کس طرح لکھا ہوا؟ اس طرح نہیں لکھا جیسے اردو میں تنہا لکھا جاتا، قرآن میں لفظ تنہا عربی والا لکھا، وہاں کیسے لکھا ہے؟ تا نون چھوٹی ہا پھر چھوٹی یا کے پیٹ میں کھڑا الف، یہ عربی والا تنہا، وہ اردو والا تنہا۔ اس نے اردو والا تنہا لیا اور عربی والا تنہا سپلائی کر دیا۔ عربی میں تنہا کے معنی روک دینا، منع کر دینا، ٹوک دینا، اس نے لفظ عربی کا لیا اور معنی اردو کا سپلائی کر دیا، خود جماعت سے محروم ہوا، لوگوں کو مسجد کی عظمت سے محروم کر دیا۔ تو ایسے ٹکڑ خور لوگوں سے اگر شریعت کا مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو گے تو تمہاری نماز کا کباڑہ ہو جائے گا، تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آنکھ میں تکلیف ہے تو علاج کس سے کراتے ہیں؟ کان کے ماہر ڈاکٹر سے، آنکھ والے سے۔ اور کان میں درد ہو تو کس سے کراتے ہیں؟ پلاسٹر باندھنے والے سے نہیں، کان والے سے۔ ارے اللہ کے بندے، جب شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو شریعت جاننے والے سے پوچھو، جو خود اندھا ہے، لنگڑا ہے، محتاج ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، شریعت کے سین سے واقف نہیں ہے، اگر اس سے شرعی مسئلہ معلوم کرو گے تمہارے دین کا کباڑہ ہو جائے گا۔ اب آگے سنو، یہ پوچھنے والے بھی بڑے عجیب طرح کے لوگ ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ قرآن نے کہا پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ اب یہ پوچھنے والے بھی کئی گریڈ کے،
ہم تو چلتے پھرتے ہیں، ہمارا بڑا واسطہ پڑتا ہے ایسے ٹکڑخور لوگوں سے۔ یہ پوچھنے والے بھی عجیب عجیب گریڈ کے، جہاں سنا کہ علاقے میں کوئی بڑا عالم آیا ہو تو یہ فالتو کمیٹی کے بنیادی ممبر، فالتو کمیٹی کے بنیادی ممبر جن کو کوئی کام دھام نہیں، کچھ کرنا کرانا نہیں، فالتو کمیٹی کے ممبر بنے گھوم رہے ہیں۔ کام ان کا کیا ہے؟ فضول بکواس کرنا۔ فالتو کمیٹی کے ممبر ہیں، کام ان کا فضول بکواس کرنا۔ اب یہ سونگتے سونگتے پہنچ گئے بڑے عالم کے پاس۔ حضرت صاحب آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو کہا حضرت میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے بات کیا۔ ہاں بات ہوئی تو کیا ہوا؟ آپ یہ بتائیے وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ ارے بابا، جتنا قرآن نے کہا ہے اتنا بے ایمان مان لے، الگ سے کیوں گھر بسانا چاہتا ہے؟ قرآن نے کہا سلیمان کی چیونٹی سے بات ہوئی، وہاں چیونٹی کا ذکر ہے، قرآن جتنا کہتا ہے اتنا مان لے، مگر اس کو وہ ماننا نہیں ہے، لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ قبر میں تجھ سے سوال کیا جائے گا، میدان محشر میں تیرے باپ سے پوچھا جائے گا۔ جس کو قرآن نے بتایا نہیں اس کے سوال ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر فالتو کمیٹی کے فضول کام کرنے والے بنیادی ممبر اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھیں گے مسجد سے نکلنے میں دو سنتیں ایک بارگی آتی، ایک تو بایاں پیر پہلے نکالو، یہ الگ سنت، اور دایاں جوتا پہنو، یہ الگ سنت۔ اگر دھیان نہ دو تو ایک سنت پر عمل ہوگا، دوسری سنت چھوٹ جائے گی، یہ نہیں معلوم کرے گا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے، قرآن مجید میں حضرت آدم کا ذکر ہے اور جنت میں ان کی بیوی کا ذکر ہے، یعنی حوا کا، تو حوا کی دادی کا نام کیا ہے؟ کیوں تمہارے دادا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ حوا کی دادی کا نام کیا کرے گا؟ نسب نامہ تلاش کرے گا، جس کو قرآن نے بتایا نہیں، یہ لایانی فضول سوال کر رہا۔ اب تیسرا آیا، ایسے لوگوں کی کمی نہیں، آپ مارکیٹ میں ہوتے تو آپ کا واسطہ پڑتا، ہمارا واسطہ پڑتا، اس لیے ان کی رگو پا سے ہم اچھی طرح واقف۔ اب تیسرے صاحب آئے، سب قرآن ہی لیے گھومتے ہیں، نیچے آنے کے لیے تیار نہیں، سب قرآن لیے گھوم رہے ہیں۔ تیسرے صاحب آئے، کہنے لگے مولانا میں نے قرآن پڑھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ جب مدائن سے نکلے اور جب باہر پہنچتے پہنچتے ایک کنویں پر پہنچے تھے جہاں حضرت شعیب کی لڑکیوں سے ملاقات ہوئی تھی، تو حضرت شعیب کی لڑکی کا نام کیا ہے؟ بھلا بتاؤ، قرآن نے بتایا لڑکی ملی حضرت موسیٰ سے، اور لڑکی نے جا کر کے اپنے باپ کو بتایا امانتدار آدمی وہاں ہے۔ اتنا قرآن نے بتایا، نہ نام بتایا نہ پتہ بتایا، تو جس کو قرآن نے بتایا نہیں اس کی جانچ کے پیچھے یہ لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ معلوم ہوا یہ سب لایانی کمیٹی کے بنیادی ممبر۔ اب کام والوں کا پتہ ہم بتاتے ہیں، اب کام والوں کا پتہ بتاتے ہیں۔ پوچھنا کیا چاہیے اور کیسے پوچھنا چاہیے؟ سوال کرنے والے کی نیت درست ہونا، دھیان سے سنو، ہر آدمی کے کام کی بات۔ سوال کرنے والا، استفتاء کرنے والا، مسئلہ پوچھنے والا، اس کی نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ بات معلوم کر رہے ہیں، کہ ہم کو صحیح بات معلوم ہو جائے گی اس پر ہم عمل کریں گے، اور جب صحیح بات معلوم ہو جائے تو اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ مگر نیت تو کچھ اور ہے۔ نیت تو مولوی صاحب کا علم ناپنا ہے، مولوی صاحب کی ڈگری جانچنا ہے، مولوی صاحب کی سند دیکھنی۔ تو جب نیت میں فطور آ گیا تو سوال کا مقصد بدل جائے گا۔ اس لیے پوچھنے والے کی سب سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم اپنی معلومات کے لیے بات معلوم کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے معلوم کر رہے ہیں۔ پوچھنے کا ایک طریقہ یہ
دوسرا طریقہ، آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کا واسطہ ایسے لوگوں سے نہیں، اہل علم سے جانکاروں تک اس کی رسائی نہیں، اس کا کوئی شرعی مسئلہ ہے، آپ کا اہل علم سے مفتیان سے رابطہ تعلق ہے، تو آپ اس کی بھلائی کی نیت سے کہ رشتہ دار کو صحیح شرعی مسئلہ ہم بتا دیں گے، اس کی ضرورت کے پیش نظر آپ پوچھ کر کے صحیح جواب دے کر اس کو جا کر کے بتا دیں اور صحیح بات پر اس کو عمل کرا دیں، اس نیت سے سوال کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ فالتو سوال کرنا، فضولیات و لغویات کا سوال کرنا، ایسے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو الٹے پاؤں واپس کر دینا چاہیے۔ جو بے سود بے فائدہ فضول تماشا کی بات کرنے والے، ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت، جیسے اللہ کے بعد کوئی الہ نہیں، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں، کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ اب کیا آئے گا، کون آئے گا؟ اب قیامت آئے گی، نیا نبی نہیں آئے گا۔ لہذا ہر آنے والا دن قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء جو اصلاح معاشرہ کا پروگرام پورے صوبے میں 20 دن سے چلا رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں، اعمال والے اپنے اعمال کو درست کریں، رسوم و رواج کے سائے میں رہ کر اپنے شرعی مسئلے کو برباد نہ کریں اور بازاری قسم کے عقیدہ اختیار کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں۔ عقائد میں مضبوطی پیدا کرو، اعمال کے اندر صالحیت و صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرو، رسمی رواجی چیزیں، غیر شرعی کام، سنت کے خلاف اعمال، منکر و منکرات سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو بچانے کی کوشش کرو۔ صرف اپنے آپ کو دیندار بنا لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کام صرف جمعیت علماء کا نہیں بلکہ ہر ایمان والے کا یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے اعمال سے دور کرو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے اعمال سے بچانے کی کوشش کرو۔ آپ کے سامنے صدر محترم نے، حضرت مفتی صاحب نے سماج میں پیدا شدہ برائی کی طرف اشارہ کیا، نشاندہی کیا۔ نوجوان بے لگام نہیں ہونا چاہیے، نوجوانوں کو اپنی گرفت نگرانی میں رکھنا چاہیے۔ ان کے اندر جو بری عادتیں پیدا ہو رہی ہیں، مل جل کر محبت پیار سے ان برائی سے ان کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی، اہل و عیال کی قدم قدم پر بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، تمام پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں سے محفوظ فرما۔
اے اللہ جن کی اولاد نالائق نافرمان ہیں انہیں اپنے والدین کا مطیع فرما بردار بنا دے، اپنے بوڑھے والدین کا خدمت گزار بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان بچوں کا جلد سے جلد رشتہ کرا دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں زوجین کے درمیان اختلاف ہے، انتشار ہے، آپس میں بات چیت بند ہے، اے اللہ ان کی دوری کو قربت میں بدل دے، اے اللہ ان کی دشمنی کو پیار محبت میں مبدل فرما دے، اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، جمعیت علماء کے کارندوں نے، عہدیداروں نے اس اصلاحی پروگرام کا انتظام کیا، اس کے انعقاد میں محنت کوشش کیا، اے اللہ سب کی محنت کو قبول فرما، سب کی شرکت و شمولیت کو قبول فرما، سب کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما، آئندہ بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس و شیطان کے حملے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر میدان محشر کی یادگار صلاحیت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے آبا اجداد، والدین، عزیز و اقربا، رشتہ دار، متعلقین، محبین، مخلصین، معاونین جو دنیا سے رحلت فرما چکے، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے بیمار کمزور لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی مجبوری کمزوری کو جانتے ہیں، اے اللہ آپ رحم والے، کرم والے، فضل والے، جود و سخا والے، عنایت کرم والے ہیں، اے اللہ ان کی تکلیف کا ازالہ فرما، امالہ فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، کاروبار کے اعتبار سے تنگ دل ہیں، اے اللہ سب کو عزت کی، برکت کی روزی عطا فرما، حلال پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ حرام کھانے پینے سے، لینے دینے سے، بولنے سننے سے، دیکھنے سے، آنے جانے سے ہم سب کی مرتے دم تک حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز بلند فرما، ذکر و اذکار کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گانے بجانے سے، شیطان کے کام سے ہر ایک کے گھر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے خاص مقصد کے لیے دعا کے واسطے کہا، اے اللہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی ضرورت کو جانتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی ضروریات کی غیب سے کفالت فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی ضرورت کو مکمل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو تیرے دربار میں حاضری کی دل میں تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ بیت اللہ کی زیارت کے خواہش مند جو جا چکے ہیں، بار بار جا چکے ہیں، ان کے بھی دل میں یہی خواہش ہے، اے اللہ سب کے لیے اپنی دربار میں حاضری آسان فرما، موانع رکاوٹوں کو دور فرما، امن و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما، ہمارے ملک میں سکون اطمینان پیدا فرما، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی محبت پیدا فرما، لوگوں کو لوگوں تک نفع پہنچانے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، زبان پر کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری فرما۔
اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، بغیر استحقاق کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے محمود بندوں میں شامل فرما، اپنے منظور بندوں میں شامل فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔